خانوادہ عصمت و طہارت پر مل کر با آواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی پھر بھی مل کر با آواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی مفتاح لذکر عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق و خلائق جن والانس، سید عرب والعجم، کیلا فی شانہ مکی المدنی القرشی الہاشمی العربی الامی السید الابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات۔ خداوند عالمیان بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام، بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی پاک، طیب اور طاہر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، بالخصوص بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور بانی مجلس کے تمام تر مرحومین، خاص کر کے قبلہ مرحوم اقبال حسین خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ سمیت تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرماتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ جتنے مومنین کرام موالیان حیدر قرار اس فرش عزا پر اپنی حاجات کو لیے چل کر آئے ہیں، خاتون جنت آپ کے قدم قدم کے صدقے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس بیمار کربلا کے صدقے میں جو خود بیمار رہ کر کائنات میں شفا بانٹ رہا ہے، نوریوں کو شفا بخشنے والے حسین تمام بیماروں کو بشمول علی کیسر اقبال شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مجھ خاکسار کے ذمے جن احباب نے دعائیں لگا رکھی ہیں، مالک و مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، سبھی کی حاجات کو مستجاب فرما۔ اس ملک پاکستان کی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ ملک خداداد کو فرقہ واریت کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہوئے امن کا گہوارہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک و مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی۔ اذان گرامی قدر، یہ 36ویں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ چہلم سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، جس کا انعقاد جذبہ ایمانی سے لبریز ہو کر سالہ گزشتہ کی طرح بانیان مجلس نے کیا ہے، اور اپنی جانب سے جہاں پر اجر رسالت کی ادائیگی کا اہتمام کیا ہے، وہیں پر مولا کے منظور نظر مداح خان مجھ سے ہزارہا بہتر پڑھنے والے، مولا کا ذکر کرنے والے آپ سے مخاطب ہیں۔ میں ان مداح خانوں کے درمیان، علماء و ذاکرین کے درمیان
ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضری بس ایسے ہی پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے مصر کے بازار میں ایک بڑھیا نے جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ لہٰذا اگر آمادگی ہے اور مزاج معلیٰ کی نفاستیں اگر اجازت دے رہی ہیں تو ہماری گفتگو جو سرنامہ کلام میں نے آپ احباب کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ اللہ کے قرآن اور رحمان کے کلام کی سورہ جمعہ سے ایک مشہور و معروف آیت ہے۔ اس لفظ جمعہ سے آپ احباب سے بہتر کوئی آشنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جمعے کو جمعہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ولایت علی پر جمع ہوئے تھے یوم الست، تو دن جمعہ تھا، جمع ہوئے سورہ جمعہ۔ اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم مقصد بعثت پیغمبر بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے ہوا، قل هو اللہ احد، وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مابعوث کیا۔ یعنی اس مقام پر اللہ عز و جل اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اللہ خود کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، ذرا تدبر کی منزل پر آتے ہوئے اگر اس آیہ کریمہ پر غور و فکر کیا جائے تو درس یہی ملتا ہے کہ خلاق دو عالم جب اپنا تعارف کرائے تو وسیلہ ذات محمد کو قرار دیتا ہے۔ جو خوش ہوئے ہیں میرے نبی کا نام سن کے، یقیناً قبر میں، برزخ میں، حشر میں، محشر میں، پل صراط پر یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیے۔ وسیلہ ذات نبی، یعنی اللہ نے یہ قلیہ طے کر لیا، ایک کرائیٹیریا، ایک فارمولا ہمیں دے دیا کہ اگر مجھ تک رسائی چاہتے ہو تو وسیلہ قرار دو اس ذات پیغمبر کو، جو احمد مجتبیٰ ہے، جو سرور کونین ہے، جو رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ اس کے وسیلے کے بغیر تم مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو خیر بچہ بھی سمجھے گا، اور انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا تعارف زہیر بھائی اسی کے ذریعے چاہتے ہیں جو ہماری نگاہ میں کیا ہو، معتبر ہو، مکرم ہو، جس کو ہم قابل فخر سمجھتے ہو۔ تو اللہ کے فخر کا نام محمد مصطفیٰ، جس پہ اللہ کو فخر ہو رہا ہے، اپنا تعارف۔ اللہم صلی علی محمد، آباد و شاد رہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس ذکر کو اس خوبصورتی کے ساتھ سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اس لیے کہ سامعین گرامی قدر، میرے نبی کے خلق ہونے کا مقصد یا نازل ہونے کا مقصد یا ظاہر ہونے کا مقصد ہمارے والا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو سورہ زاریات سمیت قرآن کی متعدد صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو نہیں خلق فرمایا الا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر اے محمد و آل محمد، تمہیں اس لیے خلق نہیں فرمایا۔ پروردگار کیوں خلق فرمایا؟ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنز المخفیا، بچہ حافظ ہے میری قوم کا، اس حدیث قدسی کا مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، تو اے محمد میں نے آپ کو بنایا۔ یعنی ہم خلق ہو رہے ہیں عبادت الہی کے لیے، یہ وہ ہیں جو خلق ہو رہے ہیں معرفت الہی کے لیے۔ اور جب محمد کہا جائے تو زہیر بھائی مراد ہمیشہ کلنا محمد ہوتی، کلنا محمد بھی اور کلنا علی بھی، اس لیے کہ جب یہ
فرش پر ہوتے ہیں تو کلنا محمد ہوتے ہیں، اور جب کبھی عرش پر ہو تو عالین ہونے کے تحت کلنا علی ہوتے ہیں۔ سلامت رہیے، اللہ ان زبانوں میں کبھی لکنت نہ پیدا کرے جو ذکر علی میں بول رہے، کلنا محمد مراد ہے۔ شاعر نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا، اس کے بڑے اچھے خوبصورت اشعار ایڈوکیٹ زہیر حسن پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے۔ میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر، بالیدہ فکر کی نظر ایک شعر کر دوں، وہ جو اسی ضمن میں ہے کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد۔ سلامت رہیے، پاک رسول آپ کو سلامت رکھیں۔ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد کہ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر درے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ سرکار دو عالم کی ذات پر صلوات بھیجیے۔ تو یہ محمد و آل محمد، یہ کلنا محمد، یہ کلنا علی، جو فقط 14 نہیں ہیں، 14 نہیں، کلنا ہیں۔ آپ جو بھی سمجھیے، مراد ان سب کو لیا جائے گا۔ تو ان کو ظاہر کرنے کا مقصد عبادت الہی نہیں، معرفت الہی۔ تبھی منبر کوفہ تھا، ایک منظر یاد کرا رہا ہوں، یہاں سے تھوڑی سی پرواز کریں گے میرے ساتھ۔ اگر معرفت کے پر ہیں تو، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو، وہ فطرت کو پر عطا کرنے والے حسین سے رجوع کر سکتے ہیں، چونکہ بادشاہ حسین کسی کو مایوس نہیں لوٹاتے۔ پر لیجئے اور میرے ساتھ پرواز کیجئے۔ میں کہا منبر کوفہ تھا، مسجد اعظم تھی، خطیب ازل تھا، وہ الوہی پیکروں کے ساتھ، اب اگر لفظوں کے خریدار یہاں تشریف فرما ہے، قدردان موجود ہے، الوہی پیکروں کے ساتھ، کبریائی تیوروں کے ساتھ، وہ سلسبیل اور کوثر کی دھلی ہوئی لسان اللہ والی زبان کے ساتھ ارشاد فرما رہا تھا کہ یا ایھا الناس، کل عالم میں، کائنات آدم و عالم میں، کل جتنے علوم ہیں، جتنے اسرار و روامس کی کائناتیں پوشیدہ ہیں، وہ اللہ نے 4 کتابوں میں سمو دی۔ بڑی معروف حدیث، حوالے کا میں ذمہ دار، 4 کتابوں میں زہیر بھائی سمو دی گئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اب ان 4 کتابوں میں جو علم ہے، فرمایا وہ اللہ نے ایک کتاب میں سمرائز کر دیا۔ قرآن، اور جو قرآن میں علوم ہیں وہ اللہ نے ایک سورت میں سمو دیے، نام ہے سورہ فاتحہ۔ جو اس سورت میں علوم ہیں وہ اللہ نے ایک آیت میں سمو دیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کے علوم تھے، اللہ نے ایک حرف میں سمو دیے، حرف ہے بے۔ بے کے علوم کو اللہ نے بے کے نیچے لگے ہوئے نقطے میں سمو دیا۔ میرا مرشد علی فرماتا ہے، اے لوگو، وہ بے کے نیچے لگا ہوا نقطہ کوئی اور نہیں، میں علی بن ابی طالب، انا سلامت رہی، انا نقطہ بائے بسم اللہ، وہ بے کے نیچے لگا ہوا نقطہ میں علی ہوں۔ اور اب تائید فرما دیا آپ نے، مولا کو سلامت رکھیں۔ آپ تو بہرحال سارے یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہیں اور اہل زبان ہیں، اردو سے آشنا ہیں، کیونکہ آج کل تو دور ایسا ہے زہیر بھائی کہ ABC آتی ہے، الف بے پہ نہیں آتی، اکثر کو نہیں آتی، لیکن یہاں پر جو موجود ہیں وہ چونکہ در علم سے وابستہ رہتے ہیں تو آشنا ہیں۔ لیکن چھوڑیے آپ کی بات، بلا لیجئے دبیر کو، انیس کو، اقبال کو، فیض کو، فراز کو، یا اپنی پسند کے کسی بھی شاعر کو، ادیب کو بلا لیجئے اور کہیے کہ نقطہ نہیں ہوگا، اب ذرا پہچان کر کے بتاؤ، یہ بے ہے، پے ہے، تے ہے، سے ہے، جیم ہے، چے ہے، ہے، خے ہے، دال ہے کہ زال ہے، آئین ہے کہ غائن ہے، توئیں ہے کہ زوئیں ہے، کر سکتے ہیں پہچان؟ نہیں کر سکتے۔ یعنی معلوم یہی ہو رہا ہے
کہ نقطہ اپنے حرف کی معرفت کراتا ہے، علی اس نقطے کو کہتے ہیں جو رحمان کی معرفت کراتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو نازل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اس کی خواہش ہے۔ کل شیء قدیر، ہر شے پر جو قادر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، میری معرفت ہو۔ اچھا، تو آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کو بھی تو نازل کیا، ان سے معرفت نہیں ہوئی، نہ اس نے چاہا۔ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت، جسے چاہتا ہوں ذلت۔ اس نے چاہا ہی نہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء معرفت کرائیں، چونکہ معرفت کرانے کے لیے اگر سوال پوچھنے والے سائل نے پوچھ لیا انبیاء ما سبق سے وہ کیسا رحمان ہے، کہا بس رحمان ہے، مگر یہ وہ ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کیسا رحمان ہے تو انگشت کے اشارے سے کہتے ہیں ایسا رحمان۔ وہ کیسا؟ وہ رحمان، یہ رحمت للعالمین۔ وہ کیسا محمود ہے؟ جیسا یہ محمد ہے۔ محمد وہ جس کی حمد کی جائے، محمود وہ جس کی حمد کی جائے۔ پالنے والے ان کو مقام محمود پر فائز فرما، محمد کو محمود بنا۔ وہ منظر محشر میں دیکھیں گے جب یہی محمود کی منزلت پر فائز ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، معرفت ہو رہی ہے۔ یہ کیسے کرائیں گے معرفت؟ کہا دیکھا انہیں جائے گا، میں نظر نہیں آتا، موسیٰ جیسے نبی کو بھی نظر نہیں آتا، عین اللہ دیکھ سکتی ہے اللہ کو، بس اللہ کی آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی۔ کہ پوچھا تھا میرے مرشد علی سے، علی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ دیکھا ہے؟ فرمایا اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ پڑھیے پڑھیے دعائے عرفہ، حسین فرما رہے تھے اے وہ جو حسین کی آنکھوں سے کبھی اوجھل ہوا ہی نہیں۔ اللہ جانے حسین کیا دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھ ظاہر ہے کہ مخلوق ہے کی آنکھ ہے اور ناقص ہے، محدود ہے، لا محدود سما نہیں سکتا، مگر یہ ہستیاں ظاہر ہو گئی۔ کہا دیکھا ہی نہیں جائے گا، پہچانا میں جاؤں نہیں۔ اب دل چاہ رہا ہے میرا خدا کی قسم کہ میں اس سے پڑھ کر ایک فکرہ کہوں۔ ظاہر بھائی یہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں، جو میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں اس سے نیکسٹ وہ حدیث معصوم کی روشنی میں کہوں، اور اس حدیث کی زیر زبر پیش شدمت کتاب راوی مؤرخ مصنف مؤلف حوالہ قرت عبارت اسناد صحابی تابعی تبا تابعی تبا تبا تابعی تبا 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 تابعی کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمر پر میری جائیے گا نہیں، اس لیے کہ عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ مرتبے سے رتبے سے عہدے سے بلندی سے فضیلت سے کسی شے سے نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو عمر میں نوح علیہ السلام بڑے تھے، سید الانبیاء ہو جاتے، نہیں 63 برس والا ہوا تو ایج سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے جو فکرہ کہنے جا رہا ہوں ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ ابھی تو میں نے یہ کہا کہ دیکھا انہیں جائے گا، پہچانا وہ جائے گا۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں عباس کے علم کو گواہ بنا کر دیکھا انہیں جائے گا، نظر وہ خدا کی قسم مجھے ممبرے آباد و شاد رہیے حبیب ابن مظاہر کا جو آپ نے جذبہ دکھایا ہے، میرا حوصلہ بڑھ چکا ہے۔ یہ روایت چلے حوالہ ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام التوحید، لکھنے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، زہیر بھائی 6 مہینے لگے کتاب مکمل کرنے، اس میں روایت موجود ہے، آنکھوں سے پڑھی سنی سنائی آگے بیان کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، کہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا، صلوات بھیجے مولا صادق، میرے مولا صادق سے پوچھا گیا، کیسا صادق ہوگا؟
جو کن صادقوں میں صادق ہے. جیسے عباس کیسا چاند ہوگا جو کیسے چاندوں کے بیچ ہوگا. اصغر کیسا باب الحوائج ہوگا. میں روایت میں رہنا چاہتا ہوں. روایت جو بیان کر رہا ہوں کہ صادق سے پوچھا گیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ نظر آئے گا. آپ نے بھی سنا ہوگا, بلکہ اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا بیان ہوتا ہے. ترنم میں کہے گا یہ نظر آئے گا. اب سائل کا سوال کرنا تھا کہ صادق آل محمد کے افق لب پہ کہکشاں نمودار ہوئی. تبسم فرمائی میرے مولا صادق نے. کہا کیا اس دنیا میں نظر آتا ہے؟ مولا نظر نہیں آتا. کہا وہاں بھی نظر نہیں آئے گا. مولا صادق فرماتے ہیں ممبر رسول کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, بس جس نے ہمیں دیکھا. کیا جزا و سزا بتانے وہ آیا تھا؟ اعمال بتانے وہ آیا تھا؟ ہم نے بتائے, ہم ہی جزا و سزا دیں گے. جس نے ہمیں دیکھا. باقر العلوم سے پوچھا گیا, صلوات بھیجے مولا باقر کے ساتھ. حوالے کا ذمہ دار میں نے پہلے کہہ دیا. معصوم کی حدیث بیان کریں گے ہم, چونکہ کسی غیر معصوم کا قول معصوم پر حجت نہیں ہوا کرتا ہماری نگاہ میں. ہم قول معصوم کو مانیں گے. پوچھا گیا باقر العلوم سے کہ مولا قرآن میں بارہا اللہ وجہ اللہ کا ذکر فرما رہا. سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. بس تم جدھر بھی رخ کرو گے مجھ اللہ کو نہیں وجہ اللہ کو پاؤ گے. یا وجہ اللہ کا ذکر ہے. ہر شے کو فنا ہے, ہوگی نہیں, فنا ہے. ہم ہو کر بھی فنا ہے, ہم ہو کر بھی نہیں ہیں. ہر شے کو فنا ہے. اور اگر باقی رہے گا تو بس وجہ اللہ باقی رہے گا, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. فرمایا وہ اللہ کا چہرہ وہ ہے. ابھی تو یہ بحث ہے, رضی اللہ ہے, علیہ السلام ہے, کرم اللہ ہے. قرآن تو کہتا ہے وجہ اللہ وہ ہے جو ذوالجلال والاکرام. قرآن آباد و شاد یہ قرآن ہے. وجہ اللہ کا ذکر بارہا قرآن میں آ رہا ہے. باقی مولا سے پوچھا گیا ہے مولا کیا ہے؟ فرمایا نحنو, 14 نہیں, نحنو ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے جو روح بدل بدل کر تمہارے درمیان آتا ہے. ہم ہی اللہ کا وہ چہرہ ہے جو روح بدل بدل کر تمہارے درمیان آتا ہے اور آتا رہے گا. جی بس جس نے ان کو دیکھا یہ معرفت کی منزل ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے اپنی معرفت کے لیے. ان کا مقصد تخلیق معرفت الہی. ہمارا مقصد تخلیق آیت پڑھی میں نے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت الہی. اب یا تو اس مقام پر زہیر بھائی میں کیا کروں, کل عالم اسلام کے تمام عالم یا تو اکٹھے ہو کر محمد و آل محمد اور ہمارا مقصد تخلیق ایک ثابت کریں, تب میں مانوں کہ یہ انسانوں میں سے, یہ بشر میں سے. اور جب تک مقصد تخلیق ایک ثابت نہیں ہو سکتا تب تک میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا رہوں گا کہ نہ یہ جنات کی نوع میں سے, نہ یہ انسانوں کی نوع میں سے, بس یہ تو بشری روپ میں چھپے ہوئے اللہ کے اسرار ہیں. زمانہ کیا جانے یہ کیا اذان گرامی قدر, ان کو اللہ نے بھیجا اپنی معرفت کے لیے, معرفت کے لیے. یہ حدیث قدسی نے بتایا. اور جو آیہ کریمہ تلاوت کی تھی اگر اذہان عالی میں محفوظ ہو, سورہ جمعہ, اس میں بھی مقصد ہی بیان ہو رہا ہے کہ ہو والذی, وہی اللہ ہے. اللہ تعارف کروا رہا ہے ذات محمد کے ذریعے, چونکہ نگاہ پروردگار میں جو مقام فخر کی بلندیوں سے بھی ماورا ہے وہ محمد ہے. اور کبھی یہ محمد
فقط اکیلے نہیں، علی بھی ہو، حسن بھی ہو، حسین بھی ہو، نبوت بھی ہو، 3 امامتیں بھی ہو، اپنا تعارف کروانا ہو تو ذات سیدہ کونین کی ہوتی، خاتون جنت کی ہوتی، چونکہ ان کی نگاہ میں جو مقام فخر کی بلندیوں سے ماورا ہے وہ حجاب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب بی بی آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی کے احترام میں۔ آپ سمجھتے ہیں بیٹی کے، اگر بیٹی کے احترام میں زہیر بھائی کھڑے ہوتے تو آج ہر باپ پر لازم و ملزوم ہو جاتا کہ وہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو، مگر زمانے کا کلیہ یہ ہے کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا، بیٹی باپ کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب جو نبی کھڑے ہو رہے ہیں یہ محمد نہیں، یہ نبوت کھڑی ہو رہی ہے، یہ وہ نبوت کھڑی ہو رہی ہے کہ چوتھے آسمان پر شب معراج جب پہنچے تو آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں، ان کی صفتیں، ان کی خلقیں، ان کا زہد، ان کا تقویٰ کھڑا ہوتا ہے محمد کے لیے۔ محمد کھڑے ہوتے ہیں سیدہ کے لیے، بیٹی کر کے نہیں، حجاب اللہ کر کے۔ وہ منصب وہ ہے یا علی، آپ نے غور فرمائیے، بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات، محمد و آل محمد۔ سیدہ کونین آپ سے راضی ہو؟ اذان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی کے احترام میں محمد تو کھڑے ہو سکتے ہیں، نبوت کھڑی نہیں، اور وہ بھی ختم نبوت، خاتم النبیین، پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں تو منصب پھر کوئی ہوگا جو نبوت سے بلند ہوگا۔ ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں، بلند ہوگا۔ بیسک سی بات ہے، آپ سب یہاں پر جابز کرتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کام کرتے ہوں گے، سینئر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جونیئر کے لیے، فیصلہ کر لیجئے۔ وہ جو منصب ہے، بی بی کے پاس کیا منصب تھا کہ معصوم کو فرمانا پڑا کہ ہم تمام معصومین 12 امام زمانے پر حجت اور ہم پر حجت ہماری جدہ ہے۔ وہ منصب کیا تھا؟ نہ نبوت تھی نہ امامت تھی، حجاب اللہ، توحید کا منصب تھا، وہ حجاب اللہ ہے۔ اس لیے پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں، تعارف ہو رہا ہے سیدہ کے ذریعے، اور اللہ کا تعارف محمد کے ذریعے۔ وہی اللہ ہے، ہوا ہے، وہی وہ ہے، هو الذی، جس نے امیین میں ایک رسول کو معبوس فرمایا۔ بس لوٹ آئے ہم آیت کی جانب، اگر آگے پیچھے کبھی گفتگو ہو جائے تو کلیہ وہی اپنائیے جو وزیر اعظم پاکستان کا ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ہم صراط المستقیم سے بھٹکنے والے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ابھی تک تلاش کر رہے ہیں، ہم پا چکے، پا کیا چکے؟ ہماری قوم کا بچہ دیکھ چکا، صراط المستقیم کو دیکھ چکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ الحمد کے اختتام پر آمین نہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں دکھلا۔ میں والٹن کینٹ میں داخل ہوں اور پوچھوں کہ بانی مجلس قبلہ علی گوہر صاحب کا گھر مجھے دکھلائیے، میرا کہنا دکھلائیے اس بات کی دلیل ہے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز کو دیکھا نہ ہو تو مراد بھٹکنا ہوتا ہے، اور کیوں نہ بھٹکے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، میرے محمد کا قول حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے، وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا مجھے 2 قلم، کچھ ایسا لکھ دوں کہ گمراہ نہیں ہوگے، تو جب نہیں دیا گیا تو دلیل ہے امت گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی، بھٹکی کبھی صراط المستقیم کو بھی تک تلاش کر رہی ہے، ملا نہیں۔ 1450 برس گزر گئے اسلام کو آئے ہوئے، داڑیاں سفید ہو گئی، قدم قبر میں لٹک رہے ہیں، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا۔ مگر میں نے کہا ہماری قوم کا بچہ دیکھ چکا، اور اگر ابھی دیکھنا چاہیں تو ہم آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پریشان نہ ہوں،
آج آپ کو یہیں پر بیٹھے بیٹھے صراط المستقیم دکھلا دیتے ہیں، پھر قائم ہونا نہ ہونا وہ آپ کا نصیب ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہاں دکھلا سکتے ہیں، تو اگر آمادگی ہے تو دکھلا دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ ایک ایسا کام ہے جو بڑا مشکل ہے میرے لیے، آپ کی مدد درکار ہے، آپ کی معاونت درکار ہے۔ چلے مشکل کشائی تو ہو گئی، علی کا نام آ گیا، ایک اور طرح سے بھی ذرا مجھے آپ کی مدد چاہیے، چونکہ میں ذرا حساب کتاب میں تھوڑا کمزور ہوں، لہٰذا گنتی آپ نے کرنی ہے، میں حروف کہتا جاؤں گا، گنتی آپ کریں گے، ٹھیک متفق ہے؟ سواد، رے، الف، توئیں، الف، لام، میم، سین، تے، قاف، یہ، میم، کتنے بنے؟ بس یہ 12 ہی ہیں، 12 ہیں۔ اگر عربی میں نہ سمجھ آئے تو دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان انگلش میں جس کا ترجمہ کیا گیا صراط المستقیم کا، جو کیمبرج یونیورسٹی کے سلیبس سے بھی ہم نے پڑھا ہے، زہیر بھائی تائید فرمائیں گے، وہ اس کا ترجمہ کیا ہے اسٹریٹ پاتھ۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ اسٹریٹ پاتھ۔ آئیے اس کو گن لیتے ہیں، ایس ٹی آر اے آئی جی ایچ ٹی پی اے ٹی ایچ، کیا بنا؟ نہیں، آداد کتنے بنے؟ 12، یہ 12 ہی ہیں، اچھا نہیں لگتا، دلیل پیش کرتا ہوں، سیدھا راستہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو، یوٹرن نہ ہو، سیدھا راستہ بالکل ایک جیسا کلونا والا راستہ، یہ ایسے ہیں 12 کہ ہمارے یہاں 12 امام ایک فقہ، غور تو کیجئے، 12 امام فقہ ایک، ہمارے بھائیوں کے یہاں 4 امام فقہ 4، تغیر و تبدل الگ الگ، یہ ایک راستہ ہے جو صراط المستقیم۔ اور یوں بھی نا اگر قبول کریں تو کون سا ایسا مومن ہے مولا کا جس کے گھر میں خطبہ غدیر موجود نہ ہو؟ پڑھ لیجئے گا جا کر، آپ کو فکرہ ملے گا آمنہ کے لال کا، یا ایھا الصحابہ میں صراط المستقیم اور میرے ساتھ یہ علی صراط المستقیم۔ اب قرآن سے بھی بیان ہے، حدیث سے بھی ہے، تاریخ سے بھی ہے، کیونکہ تاریخ نے بھی ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے کہ مسجد نبوی فرزندان توحید کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے چھکا چھک بھری ہوئی تھی کہ دل دھرنے کی جگہ نہ تھی، شمع رسالت کے پروانے، چاند کے گرد ستاروں کا ہجوم، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ ہیں کہ جو ستاروں کی مانے۔ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں موجود نہیں جو عظمت صحابہ کا قائل نہ ہو۔ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو ہوں، چلے اپنی ضمانت لے سکتا ہوں، ہم اپنے آپ کو صحابہ کی نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم عظمت صحابہ کے قائل ہیں، لہٰذا ستارے چاند کے گرد، صحابہ کی ڈیفینیشن بھی جانتے ہیں ہم، جس نے نبی کو دیکھا ہو، صرف اتنا نہیں ہے، دیکھا ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی تھا، نبی کو دیکھا ہو حالت ایمان کے ساتھ، کل ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا ایک ایسا وقت آیا تھا، میں یہ روایت یہیں سے متصل کروں گا، وہ چاند ستاروں والی، لیکن ایمان کی جو بات آئی ہے تو لفظ صحابہ پر بات آئی ہے، ایک روایت ضرور بیان کروں گا۔ ایک موقع ایسا آیا جنگ احد، چلے گئے، پھر آ گئے، آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ چلے جائیں واپس آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آئے تو رسول نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، علی سے پوچھا، اسی سے پوچھا جس نے عشیر میں وعدہ فرمایا تھا۔ علی جب سب چھوڑ کر چلے گئے، آپ نہیں گئے، میرے مرشد علی نے جو فکرہ ارشاد فرمایا وہ میری ڈیفینیشن کی تائید کر دے گی،
کہا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر جا کر کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ بس میں یوں ہی بیان کر سکتا ہوں۔ تو چاند کے گرد ستارے تشریف فرمائے، اور ایک ستارے نے پوچھا تھا چاند سے کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ستارے بیٹھ جاؤ، پھر پوچھا بیٹھ جاؤ، پھر پوچھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کی مرضی کے بغیر لکنت نہ کرنے والی زبان پیغمبر کو لکنت ہوئی اور کہا اب پوچھو، چونکہ مسجد میں غیرت کی کائنات کا مطلق العنان سلطان عمران کا فرزند علی آ گیا تھا۔ سلیمان نعرہ علی کا آنا تھا، علی کا آنا تھا کہ ایمان کے کعبے نے کعبے کی روح کی جانب رخ اختیار کیا۔ رخ کس کی جانب ہوتا ہے؟ قبلہ کی جانب، کعبہ کی جانب ہوتا ہے نا۔ تو ایمان کے کعبے نے کعبے کی روح کی جانب رخ کیا، ان ہاتھوں کو آواز سے بلند کیا جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری بیعت رضوان، حبیب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ مجھ اللہ کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں، اور ہاتھوں پہ ہاتھ آتے رہے یا آخر میں میرے مرشد علی کا ہاتھ آنا تھا کہ آیت مکمل ہو گئی، تمام ہاتھوں کے اوپر ید اللہ آ گیا ہے، اللہ کا ہاتھ آ گیا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ذکر ید اللہ موجود ہے۔ اے ابلیس تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن ہے، ہاں گیتا سے نہیں قرآن سے پڑھا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب دو ہی راستے ہیں امت مسلمہ کے پاس، کل دو ہی آپشنز ہیں، کیا یا تو ہاتھوں والے اللہ پر ایمان لا کر یہودی ہو جاؤ، یا ید اللہ پر ایمان لا کر مومن ہو جاؤ۔ سلیمان نعرہ حیدری۔ ان ہاتھوں کو میرے نبی نے بلند کیا جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا ہے۔ اب آگے دامن سے ہاتھوں کو بلند کر کے رخ علی کی جانب فرماتے ہیں اِنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے صراط۔ لہذا ہم قائم ہیں، اس لیے کہ قائم کے ماننے والے، دائم بھی ہیں کہ دائم کے ماننے والے، حیو یا قیوم کے ماننے والے، اس لیے ہمارا سلسلہ ہدایت بھی باقی ہے۔ ہم صراط مستقیم پر موجود ہیں، تو اگر صراط مستقیم پر سیدھی راہ پر موجود ہیں، صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ پھر بھی مل کر باواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی مولا کے عظیم مداح خان بیلا صاحب اس وقت مجلس سزا کی زینت بن چکے ہیں، اور میں اپنی گفتگو کو بس سمیٹنے لگا ہوں، آیت کا اختتام کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ بیلا صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ مداح آل محمد بیان کریں گے۔ مولا کے عظیم مداح خان ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والے، جو کہ خانوادہ سید الشہداء کی بارگاہ میں عرصہ دراز سے نذرانے عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ان کا طرح امتیاز ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند پر صلوات پڑھی۔ بس سمیٹ دی گفتگو۔ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو نتیجہ دینے لگا ہوں، معبوس فرمایا۔ اس رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرے، جو آیات کی تلاوت کرے گا وہ رسول، جن پر کرے گا وہ امیین۔ اب میں فکرہ کہوں گا، آیات کی تلاوت کرنے آیا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا، جو آیا ہی آیات کی تلاوت کرنے ہو، کیسے ممکن ہے بیلا صاحب اقرا کے جواب میں کہے میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، مزید دلائل پیش نہیں کرنے والا۔ بس جو مسئلہ چل رہا ہے آج کے دور کا کرنٹ مسئلہ، خلیفہ بلا فصل پہ، اس کا نتیجہ دینے لگا۔ اب نبوت ختم ہو گئی، ہمارا ایمان ختم نبوت پر، ہم سے زیادہ کس کا ایمان ہوگا؟ ہم نے تو ختم نبوت کا فل سٹاپ غدیر میں لگا دیا۔
ہم نے تو ولایت کا فل سٹاپ لگا کر، امامت کا فل سٹاپ لگا کر فکرے کو مکمل کر دیا. آپ نے اس فل سٹاپ کا انکار کر کے فکرے کو کنٹینیو رہنے دیا. ہم قائل ہیں نبوت ختم ہو گئی لیکن مقصد بعثت پیغمبر ختم نہیں ہوا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا. اگر ہو جائے تو جب جہنم میں دھکیلا جائے گا گمراہی کے سبب تو بشر انسان دامن عدل الہی پر اعتراض کرے گا، پالنے والے کیوں بھیج رہا ہے، میرا کیا قصور. جب تو نے گمراہی پھیلانے والے شیطان کو اتنا اختیار دیا کہ وہ ایک جگہ پر ہو کر جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور امام کو یہ اختیار نہیں دیا، ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا اعتراض ہو چونکہ وہ عادل ہے، اور عدل اللہ کا اصول دین ہے، ہم اس ایمان رکھتے ہیں. لہذا وہ سلسلہ قائم رہنا ہے. تو رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل تلاش کرنے کے لیے جو دہشت گردی لگ رہا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے مجھے یہ مت بتاؤ کہ تاج و تخت کہاں تھا، دولت کہاں تھی، حکومت کہاں تھی، مال غنیمت کہاں تھا، یہ سب مجھے مت بتاؤ. بس یہ بتا دو کہ سرکار دو عالم نے، حضور نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ میں آیات کی تلاوت کا حق کسے دیا تھا. اگر سورہ برات تبرے والا سورہ یاد ہو شان نزول تو بھیجا رسول نے کسی کو کہ جائیے مشرکین کے سامنے، کافروں کے سامنے جا کر بت پرستی کی ممانعت کیجئے، مذمت کیجئے. گئے راستے میں تھے، پہنچے نہیں منزل مقصود کو کہ جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے. حبیب وہ کہتا ہے یا خود جا کر تلاوت کر یا جو تیرے جیسا ہے. کون ہے محمد جیسا؟ یا علی انتا مثلی، علی تو میرے جیسا ہے. نعرے دل میں لگائیے کیونکہ اب گفتگو تمام کرنی ہے. علی تو میرے جیسا ہے، جس کو محمد کہہ رہے ہیں تو میرے جیسا ہے. خدا کی قسم اس علی نے کبھی نہیں کہا محمد میرے جیسا. اس نے کہا نا آپ تو من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں، محمد اللہ کے عبد ہیں. نظام دیکھتے جائیے، محمد اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، محمد اللہ کے عبد. علی کہتے ہیں میں محمد کا عبد، اور سیون کی دھرتی پہ بیٹھا کلندر کہتا ہے بندہ مرتضی علی، میں علی کا بڑا بڑا سخیر اور بس آیات کی تلاوت. علی جائے گا اس لیے کہ کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، بت پرستوں کے سامنے بت پرستی کی ممانعت کرنی تھی. اگر کوئی اور جاتا تو کوئی کہہ دیتا کس منہ سے آئے ہو، ارے تمہارے بڑے بھی تو یہیں پر. یعنی علی کو اس لیے بھیجا کیونکہ ابو طالب کے ایمان پر دلیل قائم کرنی تھی. کسی کافر نے ابو طالب کو کافر نہیں کہا، ہاں منافق نے کہا. منافق نے کہا اپنے آبا و اجداد کا کفر چھپانے کے لیے ابو طالب کو کہا گیا علی. آخری 1 منٹ گفتگو تمام تاکہ کوئی بات ادھوری آیت نہ رہ جائے. ایک بات، آیات کی تلاوت کا حق کس کو دیا؟ علی علیہ السلام کو، مولا کائنات. تو جن کو اللہ ایک سورت کی تلاوت کا حق نہ دے، کیسے ممکن ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کریں گے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ناپاک نفوس کو پاک کرنے آیا. جن کے نفوس کو پاک کرے گا وہ امیین، جو پاک کرے گا وہ طٰہٰ، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، عباد پیغمبر. خلیفہ بلا فضل کے معاملے میں بس یہ دیکھ لینا کہ کوئی ایسا طاہر معاب نفس والا ہونا چاہیے مسند طٰہٰ پر کہ جس کا نفس اتنا پاک ہو کہ اس کا خریدار مخلوق نہیں خالق کائنات. خرید لیا ہے اللہ نے علی کے نفس کو، بدلے میں رضائیں دے دی. علی رضائیں تیرے پاس، نفس میرے پاس. علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی رضائیں مرضات اللہ. علی کے پاس رضا مانے راضی ہونا، ناراض ہونا. اللہ کیفیات سے مبرہ ہے، پاک ہے. یہ توحید کی منزل ہے جو آل محمد نے سمجھائی ہے. اللہ ناراضی ہو سکتا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ناراضی ہوتا ہے
نہ ناراض ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ اللہ کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے، نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے۔ پالنے والے کیسے پتا چلے رضی اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہا رضائیں جس کو دے دی اس کو دیکھنا جس سے علی راضی ہو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ حدیث میں دیکھنا صحیح بخاری میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بزۃ منی، ٹکڑا ہے یہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا۔ علی و محمد وہ ہیں جن کے پاس رضا الہی، اللہ کی رضا ان کے پاس۔ تو بس عزیزان گرامی قدر، آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے، سلسلہ ہدایت باقی ہے، مقصد بعثت باقی۔ علی نے ان فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، اور علی نے وراثت میں یہ منتقل حسن کو کیا، حسن نے حسین کو۔ نہ محمد کا مقصد ختم ہوا، نہ جس حسین کو محمد میں نیت کا درجہ دے رہے ہیں، نہ اس کا مقصد عصر عاشور ختم ہوا۔ عصر عاشور میرے مولا کا مقصد ختم نہیں ہوا، حسین کا جہاد مکمل نہیں ہوا۔ حسین کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت کی اصلاح، تو یہ ہو رہی ہے اصلاح، یہ جاری ہے نظام اور جاری رہے گا تا قیامت جاری رہے گا۔ آنے والے ہر حر کے لیے در حسین کھلا ہے، اور ایسا کھلا ہے کہ کوئی آ جائے تو حسین خود استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم تھی، شب عاشور، گن کے 1 منٹ ہزاروں، ہاں چونکہ کروڑ سمندر فضائل کے بہائے جائیں، مگر یہ جو آنسو میں دیکھ رہا ہوں نا ہزاروں آپ کی آنکھوں سے جو فرات بن کر بہ رہے ہیں، یہ نہ بہے تو جو بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آتی ہے نا، وہ سیدہ کونین راضی نہیں ہوتی۔ بی بی کی تمنا ہے، حسرت ہے ایک بیٹی کی، یہ آنسو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بننا نصیب فرمائے۔ آزادانہ امام مظلوم ہر پرسے کو زندگی کا آخری پرسہ سمجھ گئے، ہاں کب معلوم وقت آ جائے بی بی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم تیرے بیٹے کو رونے کا حق ادا نہ کر سکے، اس لیے کہ جو 40 برس خون روتا رہا جب دنیا سے جا رہا تھا، کہتا بابا میں سجاد آپ کو رونے کا حق، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے۔ بس آزاد آؤ، شب عاشور حر آتے ہیں، علاتش کی صدائیں سن رہا تھا حر، یا ایک مرتبہ کانپنے لگا حر کا بدن، آنسو جاری ہوئے، یہ بخشش کی ضمانت ہے، آنسو یہ جاری ہوئے تو بخشش ملی نا حر کو۔ آنسو کو دیکھ کر، کانپتے ہوئے حر کو دیکھ کر لشکر یزید میں سے ایک سپاہی کہتا ہے، اے حر کیا تو 3 دن کے بھوکے پیاسوں سے ڈر رہا ہے؟ یہ تو 72 ہے، ہم 9 لاکھ ہیں۔ حر کہتا ہے میں سیدہ کونین سے ڈر رہا، میں حسین کی ماں سے ڈرا، معرفت تھی حسین کی ماں، تبھی تو کہا تھا کہ آپ نے جو فکرہ میری ماں کے بارے میں کہا، فرزند رسول آپ کے سوا کوئی کہتا میں فکرہ لوٹا دیتا، کیا کروں آپ سیدہ کے بیٹے۔ بس لوٹا ہے حر، جہنم سے جنت کا سفر۔ بیٹے نے پوچھا تھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بابا تنہا جائیں گے؟ بیٹے کو ساتھ لے کر جائیے۔ کہا بیٹے میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میری آنکھوں پر اس لیے پٹی باندھ کہ ان آنکھوں نے خیز و غضب کے ساتھ زہرا کے لال کو دیکھا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میرے ان ہاتھوں نے لجام ذوالجناح پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے منہ پر پٹی ڈال، میں کس طرح کلام کروں گا اس حسین سے کہ جب تھوڑی اونچی آواز کی تھی نا حر نے تو حسین نے ایک فکرہ کہا تھا، درد کی کائناتیں بھری ہوئی ہیں، اس ایک فکرے میں سمجھ میں آ جائے، جا کر سمجھ میں آ جائے، بستر پہ سمجھ آ جائے، بستر مرگ پہ سمجھ آ جائے، دعا کر دینا میرے لیے۔ حسین نے کہا تھا اے حر تو تنہا آیا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، ارے میری بہنوں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی حسین سے اونچی آواز۔ اللہ جانے بہنوں نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ حر آئے، حسین نے استقبال کیا، قدموں میں گرا ہے حر، بس میں سمیٹ رہا ہوں، حر قدموں میں گر گیا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کہاں بیٹھا ہے، لیکن انہی عزاداروں نے کہیں نہ کہیں خون رونے والا امام ہے، خون رو رہا ہے۔ ہماری ماں بہنوں میں محمد کی بیٹی موجود، علی کی بیٹی موجود، حسین کی بیٹی، ان 3 بیٹیوں کی حسرت کو آج پورا کر دینا۔ ہاں معافی مانگی، قدموں میں گر پڑے حسین کے، ایک ہی بات کی مولا بس اتنا بتائیے کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اس غفور الرحیم کو حسین کہتے ہیں کہ حر
جا تجھے حسین نے معاف کیا، تجھے میری ماں زہرا نے معاف کیا، تجھے میرے بابا نے، میرے نانا نے، ہمارے خالد نے بھی تجھے معاف کیا۔ اے احد تو ہمارا مہمان ہے، لیکن کیا کریں آج تجھے پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، پانی کا لفظ نہ تھا، تڑپ گیا احد۔ تب مولا اب پانی کا نام نہ لیجیے گا، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، ارے میری وجہ سے تو، میری وجہ سے تو پانی بند ہوا تھا، قربان ہونا چاہتا ہوں آپ، اور تو ہمارا مہمان نہیں، مولا مجھے قربان ہونے دیجیے۔ سب سے پہلی قربانی میدان کربلا میں حر کے بیٹے کی، بیٹا گیا شجاعت کا مظاہرہ کیا، آخری فکرہ ہے شجاعت سے لڑتا لڑتا ایک مرتبہ لشکر یزید کے نلغے میں ایسا آیا، زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرا، جو ہی حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا آواز دی بابا کو، حر کو آواز دی، حر کو مدد کے لیے پکارا، حر مدد کے لیے دوڑا، لیکن جب حر پہنچا ہے نا ایک مرتبہ حر کے بیٹے کی لاش پر تو کیا دیکھتا ہے کہ حر سے پہلے سیدزادہ حسین بے کس پناہ حر کے بیٹے کا لاشا اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے حر کے بیٹے کے سر سے خون کو رومال زہرا سے صاف کر رہا تھا۔ حر رو کر کہتا ہے مولا ارے غلام زادے کے بیٹے کے لاشے پر آنے کی زحمت کیوں کی؟ آزاداروں فکرہ سنو گے، یہ آخری فکرہ ہے، منبر چھوڑ رہا ہوں، کسی مومن کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، مومن کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ آزاداران امام مظلوم حسین فرماتے ہیں ارے حر جب جوان بیٹے کا لاشا ہوتا ہے، باپ ضعیف ہوتا ہے تو ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ اللہ جانے ظہر کے بعد کیا منظر ہوگا، 57 برس کا بوڑھا حسین، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا